بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معززین ویورز، آپ سب کو فاروقی میڈیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سیر و سیاحت کا پارٹ نمبر 3 ہے، جس میں ایک شہر کے بادشاہ کو بد دعا اور اس کا گھوڑے سے گر کر مر جانا، 5 اشرفیاں، 5 کھجوریں اور چشمہ، یہ سب واقعات آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز روز موصول ہوتی رہیں اور اسی طرح میرا حوصلہ بڑھتا رہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ امام ہادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا واقعہ آپ کو بیان فرماتے ہیں کہ جن دنوں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نواح غزنی کی سیاحت کر رہے تھے تو ایک شہر کی مسجد میں ماہ رمضان المبارک میں انہیں امام حدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے کافی عرصہ استفاضہ کیا۔ وہاں ایک اور بزرگ کی بھی زیارت ہوئی جن کی عظمت اور فیض کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہر رات 3 بار کلام پاک ختم کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ راہ سلوک میں مجاہدات، ریاضات بہت ضروری ہیں۔ ان کے بغیر تم اعلیٰ مدارک تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ اہل صفا نے فرمایا ہے راہ سلوک میں مجاہدہ ہی اصل چیز ہے۔ عشق الہی کی انتہا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ غزنی میں میری ملاقات ایک ایسے درویش سے ہوئی جو اہل محبت میں سے تھا۔ میں نے سوال کیا کہ اے درویش، عشق الہی کی انتہا ہے یا نہیں؟ فوراً چیخ پڑے اور مجھے کہا، اے جھوٹے، عشق الہی کی کوئی انتہا نہیں۔ محبت خدا کی آگ وہ تلوار ہے جو جس جسم سے گزرتی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ایک راسخ العقیدہ بزرگ کی زیارت کا واقعہ۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سیاحت میں نواح غزنی میں ایک مقام پر میں نے چند درویشوں کو دیکھا جو ہر وقت ذکر حق میں مشغول رہتے تھے۔ میں ایک رات ان کے پاس ٹھہرا۔ صبح کے وقت قریب کے ایک حوض پر وضو کے لیے گیا۔ وہاں ایک ضعیف العمر باعظمت بزرگ کو دیکھا۔ نور عبادت سے ان کا چہرہ منور تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، عرصہ سے میرے شکم میں تکلیف ہے، بار بار وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے حوض کے کنارے ڈیرا لگایا ہے۔ میں نے یہ دن رات ان کی خدمت میں گزارا۔ رات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ عارضہ شکم کی وجہ سے انہیں بار بار قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا، لیکن ہر بار واپس آ کر وضو فرماتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ ایک بار وہ غسل کرنے تالاب میں اترے کہ پیغام اجل آ گیا اور انہوں نے پانی کے اندر ہی جان بحق تسلیم کی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر کے بے اختیار ہونے لگے اور فرمایا، زہر راس الاعتقادی کے آخر دم تک حق تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے رہے اور طہارت سے متعلق اپنے ضابطے کو کبھی ترک نہ کیا۔ یہ بھی راحت القلوب میں درج ہے۔ 30 سال کی ریاضت والا درویش۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں غزنی کا سفر کر رہا تھا، ایک غار میں ایک بزرگ کو دیکھا، بڑے ذاکر و شاغل تھے۔ میں غار کے اندر چلا گیا اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے عزیز، میں 30 سال سے اس غار میں مسکن پذیر ہوں۔ میری روزی عالم غیب سے فراہم کی جاتی ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے تو کھا لیتا ہوں، وگرنہ شکر کر کے پڑا رہتا ہوں۔ غرضے کہ جب نماز کا وقت ہوا میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی اور انتظار کرنے لگا کہ افطاری کس سے کروں۔ کھجور کا ایک درخت سامنے تھا۔ ان بزرگ نے ہاتھ بڑھایا اور 10 کھجوریں توڑی، 5 کھجوریں مجھے عطا کیں اور 5 کھجوریں خود کھا لیں۔ ہم نے انہیں کھایا۔ پانی موجود نہ تھا۔ پائے مبارک زمین پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ سیر ہو کر پانی پیا۔
میں ادا بجا لایا اور رخصت کی اجازت مانگی تو اپنے مسلح کے نیچے سے 5 اشرفیاں زر خالص کی اٹھا کر مجھے دیں اور رخصت کیا۔ اسرار الاولیاء میں یہ واقعہ درج ہے۔ ذکر حق میں درویش، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے ایک ایسے بزرگ سے ملاقات کا موقع ملا جس کا دل نور خداوندی سے منور تھا۔ جب ان پر حالت خاص طاری ہوتے ذکر حق میں مستحق ہو جاتے، اسی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہوتے، بازار میں تشریف لاتے اور گرم نور میں جہاں انگلی ڈالنے سے اس کے جل جانے کا یقین ہوتا بیٹھ جاتے۔ کچھ وقت کے بعد جب باہر نکلتے تو ایسے نکلتے کہ اس کا بال تک بھی کا نہ ہوتا۔ یہ بھی واقعہ اسرار الاولیاء میں درج ہے۔ شیخ عبد الواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایام سیاحت میں جب بدخشاں پہنچا تو وہاں میری ملاقات شیخ عبد الواحد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتے تھے اور اکثر عبادت سے حد درجہ ضعیف ہو گئے تھے۔ ان کا صرف ایک پاؤں تھا اور اسی پر عالم تحیر میں کھڑے تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، جواب دے کہ انہوں نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دی اور پھر عالم تحیر میں کھو گئے۔ 3 دن رات تک ان پر یہی کیفیت طاری رہی۔ تیسرے دن عالم محو میں آئے اور بولے، اے فرید، میرے متصل نہ ہونا ورنہ سوختہ ہو جاؤ گے اور دور بھی نہ رہو کہ مہجور رہو گے۔ میرا عالم سنو کہ میں 70 سال سے اس غار میں مقیم ہوں۔ خورش میری عالم غیب سے ہے۔ 30 برس گزرے کہ ایک عورت یہاں سے گزری، میری نظر اس پر پڑی، اللہ اکبر، میری طبیعت اس پر میل ہوئی اور غیر سے باہر نکلنا چاہا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے مدعی، یہی تیرا عہد تھا کہ سوائے میرے کسی اور سے کچھ سروکار نہ رکھے گا؟ بس اتنا سننا تھا، مجھے ہوش آ گیا۔ اسی وقت کمرے سے چھری نکالی اور جو پاؤں غار سے باہر نکالا تھا اسے کاٹ کر پھینک دیا۔ اسی دن سے آج تک عالم تحیر میں کھڑا ہوں اور نہیں جانتا کہ قیامت کے دن جب اس واقعات کے متعلق پاس برس ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں نے وہی گزاری۔ دوسرے دن افطار کے وقت کچھ دودھ اور تپاک میں لگے ہوئے 10 خرمے غیب سے اترے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے ہر روز میرے لیے 5 خرمے اترا کرتے تھے، آج تمہاری وجہ سے 10 بھیجے گئے ہیں، آؤ دودھ نوش کرو اور خرمے کھاؤ۔ میں نے ادا بجا لا کر تعمیل کی اور شیخ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں بدخشاں کا حاکم اپنے ارکان و دولت کے ساتھ اس غار میں آیا اور تعظیم بجا لا کر دست بدست کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ بولا، والی سیوستان نے حق میرا مال غصب کر لیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے حق کے لیے ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متبسم ہو کر فرمایا، لو ظالم کا خاتمہ میں کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر پاس پڑی ہوئی ایک چھڑی اٹھا کر دور پھینکی۔ حاکم بدخشاں واپس چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد کچھ باشندے بدخشاں آئے اور حاکم بدخشاں کو اس کا مال واپس کرتے ہوئے چلے گئے۔ سیوستان اپنے دربار عام میں بیٹھا تھا کہ یک دیوار شک ہوئی اور اس سے ایک ہاتھ چھڑی پکڑے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے وہ چھڑی اس زور سے والی سیوستان کی گردن پر ماری کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ شیخ عبد الواحد بدخشانی کا ہاتھ تھا جس نے ظالم کو ہلاک کیا۔ یہ واقعہ سنا کر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کچھ عرصہ شیخ عبد الواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر میں ان سے رخصت ہوا۔ اس سے مجھے بہت فیض پہنچا۔ یہ بھی رحت القلوب میں درج ہے۔ سیوستان میں حضرت عہد الدین کرمانی سے ملاقات۔
حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیستان میں شیخ عود کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا، زائے سعادت کے میرے پاس آئے، غرض کہ میں جمعیت خانے میں بیٹھا تھا۔ اس 10 درویش صاحب نعمت تشریف لائے ہوئے آپس میں کرامت و بزرگی پر گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہے بے کرامت ہے تو اس سے چاہیے اس کو زہر کرے۔ سب نے کہا اول تم ہی کچھ دکھاؤ۔ شیخ خود کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی طرف رخ کیا اور بولے، اس شہر کا حاکم ان دنوں مجھ سے بہت بگڑا ہوا ہے اور مجھے روزانہ کچھ نہ کچھ تکلیف دیتا رہتا ہے، لیکن آج وہ میدان سے سلامت نہیں آ سکتا۔ ان الفاظ کا شیخ کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک شخص باہر سے آیا اور خبر سنانے لگا کہ بادشاہ سیر و شکار کرنے گیا تھا اور اس وقت گھوڑے سے گر کر اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس پر درویشوں نے دعا گو کی طرف دیکھا اور بولے، تم کہو۔ میں نے مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا، آنکھیں سامنے کرو۔ سب نے تعمیل کی، کیا دیکھتے ہیں؟ کہ میں اور وہ سب خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں۔ آخر واپسی ہوئی اور سب نے اقرار کیا، بے شک یہ درویش ہے۔ اس کے بعد میں نے اور شیخ عود کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان درویشوں سے سوال کیا، ہم اپنا کام کر چکے، اب تمہاری باری ہے۔ یہ سن کر سب نے اپنے اپنے سر خرقوں میں کر لیے اور اندر ہی اندر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے رقم دعا کو مخاطب کیا کہ اے مولانا نظام الدین، جو خدا کے کام میں لگا ہوا ہے خدا اس کے کام بناتا رہتا ہے، یعنی جو خدمت حق تعالی میں کمی نہیں کرتا اور جس کے تمام افعال رضائے دوست کے موافق ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے لیے ہر وقت غازی بنا رہتا ہے، خدا بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ رحت القلوب میں یہ بھی درج ہے۔ قیامت کے دن درویشوں کا مقام۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شیخ عہد الدین کرمانی کی صحبت میں ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن درویش حضرات سے کہا جائے گا، آپ لوگ میزان عدالت کے پاس چلے جائیں اور دیکھیں جس شخص نے دنیا ذرہ میں بھر میں آپ کی خدمت کی، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، انہیں میزاب حساب سے واپس کر لیں اور اپنے ساتھ بہشت میں لے جائیں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس سے نماز، روزہ، حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جب پوچھ گچھ مکمل ہو چکے گی تو یہ فرشتگان عذاب کو حکم ہوگا کہ جاؤ اسے دوزخ میں لے جاؤ، اور وہ شخص عرض کرے گا، الہی میں نے دنیا میں کافی نیک کام کیے، میرے کون سے جرم پر مجھے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے؟ حکم ہوگا، تم دنیا میں درویشاں خدا سے روگردانی کرتے تھے، آج ہم تم سے روگردانی کرتے ہیں اور تیری ساری طاعت و عبادت کو تیرے منہ پر مارتے ہیں، یعنی مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، فرمان ہوگا، اے بیش اسے بہشت میں لے جاؤ۔ وہ آدمی حیران ہو کر عرض کرے گا، الہی یہ عنایت کس کے لیے ہے؟ جواب آئے گا، اے فلاں، ہم جانتے ہیں کہ تم نے دنیا میں بڑے گناہ کیے، لیکن تیرا یہ وصف بھی تھا کہ اگر 1 روپیہ بھی تیرے ہاتھ میں آتا تو تم میرے بندوں کی خدمت کے لیے صرف کر دیتا اور ان سے پیار کرتا تھا۔ انہیں درویشوں کی دعا برکت سے آج تو نے عذاب نار سے رہائی